بخاری شریف اور ابن ماجہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور پاکی اچھی طریقے سے حاصل کرے، تیل لگائے اور خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف آئے اور مسجد پہنچ کر صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھنے کے بجائے جس جگہ ملے اسی جگہ پر بیٹھ کر نماز جمعہ کو ادا کرے اور امام صاحب کے خطبے کو سکون اور اطمینان کے ساتھ اگر سنے تو حضور نے فرمایا کہ اس آدمی کے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت جب اس جمعہ کی ہے تو معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے بڑا اہم دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی جمعہ کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا تھا، مگر پچھلی امتوں نے اس کی قدردانی نہ کی، ان لوگوں کو توفیق نہ ہوئی۔ یہودیوں نے جمعہ کو چھوڑ کر ہفتے کے دن کو اور عیسائیوں نے جمعہ کو چھوڑ کر اتوار کے دن کو اپنی عبادت کے لیے مقرر کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ توفیق بخشی کہ وہ جمعہ کے دن کا انتخاب کرے۔ معارف القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت کے 8ویں دادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، پھر پردادا، پھر سکڑ دادا، اس طریقے سے اوپر کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آپ جائیں گے تو 8ویں پشت پر ایک نام ملتا ہے جن کو کعب بن لوئی کہا جاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں پشت کے دادا ہیں، جن سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث معارف القرآن جلد 8 سورہ جمعہ کے تحت نقل کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بن لوئی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی بت پرستی سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، ان کو توحید کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے تقریباً 560 سال پہلے یہ آئے ہوئے تھے اور وہ لوگوں کو جمع کرتے، قریش کے نوجوانوں کو اور لوگوں کو جمع کرتے اور ان کے درمیان خطبہ دیا کرتے تھے۔ ان کے زمانے کے اندر جمعہ کے دن کے نام عروبہ رکھا گیا تھا، لیکن انہوں نے تبدیل کیا اور اس کا نام جمعہ رکھا تھا، اور یہ اپنے خطبہ جب دیا کرتے تھے تو اس میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشخبری بھی انہوں نے سنائی تھی۔ تو الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی جمعہ کا دن رکھا گیا اور خطبے کا یہ سلسلے کو برقرار رکھا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے ساتھ جمعہ کا خطبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو نبی بنایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد جب مدینے کے چند صحابہ ایمان کو قبول کر کر مدینے کے اندر واپس گئے تو اس وقت یہودی بار بار ان کو چڑھایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی نکتہ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا کہ دیکھو ہمارے یہاں پر ہمارے دین یہود کے اندر ایک دن پورے یہودیوں کے لیے ہے کہ جس کے اندر تمام یہودی ایک دن ایک جگہ پر جمع ہو کر اجتماع کرتے ہیں اور وہاں پر تمام یہودی عبادت کرتے ہیں، تو ہمارے لیے اجتماع کا ایک دن مقرر کیا گیا ہے، تو ہمارا دین افضل ہے۔ تو تمام مسلمان جو اس وقت تھے ان مسلمانوں نے مشورہ کیا اور ایک دن اپنے لیے چنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو یہ ہدایت ملی کہ وہ جمعہ کے دن کے لیے چنے اور تمام صحابہ اکرام جمع ہوتے اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے اندر ان کے درمیان میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے جمعہ کو فرض کر دیا گیا، مکہ مکرمہ کے اندر جمعہ ادا نہیں کیا جا سکتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، چونکہ مدینہ منورہ کی جانب سب سے پہلے مبلغ گئے ہوئے تھے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جو صحابی گئے ہوئے تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام پر خط لکھا اور بتلایا کہ آپ مرد و خواتین کے درمیان جمعہ کی اہمیت کو بتلاؤ اور جمعہ کو ادا کرواؤ۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جمعہ کی نماز اور خطبہ دونوں ادا کیا۔ حضرت اسعد بن زرارہ صرف خطبہ دیا کرتے تھے، تو سب سے پہلا خطبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد مدینہ منورہ میں دیا گیا اور خطبہ دینے والے اسعد بن زرارہ ہیں۔ نماز جمعہ اور خطبہ ان دونوں کو اکٹھا کرنے والے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمایا، جب مکے سے ہجرت فرمائی قباء پہنچے اور قباء سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے تھے، تو وہاں پر درمیان
درمیان کے اندر ایک محلہ آتا ہے بنو سالم بن عوف، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھائی اس جگہ آج ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اسی زمانے میں ایک مسجد بنی گئی اور اس کا نام حضور کے اس جمعہ کی نماز کی نسبت سے رکھا گیا کہ مسجد جمعہ کے نام سے اس مسجد کو یاد کیا جاتا ہے۔